بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں توکل پہ۔ ابن رجب رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ توکل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنی زندگی کے سارے کام اس خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیتے جائیں کہ اس کا اجر صرف اللہ کی ذات نے دینا ہے اور اس کی کامیابی میں یا ناکامی میں ہماری محنت کا عمل دخل ہے اور ہماری دعاؤں کا اثر ہے اور رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ان برائیوں سے اور وسواس سے بچاتے رہنا جس سے کہ ہمارا دل ہمارے رب کی طرف سے خفا ہو، تو اس کو کہتے ہیں توکل۔ بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے اپنی زندگی کو گزارنے کا، اپنی رب کی ذات پہ توکل کرنا۔ توکل کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اللہ کی ذات پہ توکل کرو، یعنی سب کچھ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، رب ہر چیز سنبھال لے گا، خود کوئی محنت نہیں کرنی۔ ایسے کرنے سے ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے اور نہ ہی یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے کہ سب کچھ صرف اپنے رب کی ذات پہ چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، انہیں پتہ تھا کہ رب تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے ان کی جیت کا، ان کی فتح کا، لیکن انہوں نے اپنے کرنے کے کام چھوڑے نہیں، انہوں نے اپنی تیاری مکمل رکھی، ایک پلان کے مطابق ہجرت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر مقام پہ فتح نصیب کی۔ بہت ایزی اور بہت سیٹسفیکٹری اگزامپل ہے یہ دیکھنے کی کہ توکل کیا کیسے جاتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دم اور خم پہ سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اگزامپل اس میں سب سے زیادہ ایزی ہے۔ وہ یوں کہ اس نے کہا اپنے والد سے، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے رب کی طرف لوٹ آؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا تو میں اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے آج خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی اور طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اس کی آسان اگزامپل ہم یہ دیتے ہیں کہ جب ہم پہ کوئی بیماری، آفت، تکلیف آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریسرچ، ہمارا پیسہ یا ہمارا اقدار یا جو بھی آپ سمجھ لو ہمیں کسی مصیبت تکلیف سے بچا سکے گا۔ ہم لوگوں کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوائیوں کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دعا کرنا بھول جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک نہیں صحیح طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے، جیسے کہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا اونٹ چھوڑ دوں ایسے ہی میدان میں اور اللہ کی ذات پہ توکل کروں کہ یہ گمے گا نہیں، یا پھر میں اسے باندھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو، یعنی اپنے کرنے کے سارے کام کرو اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ توکل کرو۔ ابن قیم ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اپنے کرنے کے کام کریں کہ اللہ ہمارے کاموں میں آسانی فرمائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کریں کہ یا رب میری کوئی ذات اوقات طاقت ہمت نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے آسرے تیرے بھروسے کر رہا ہوں، مجھے کامیابی عطا فرما، یعنی کہ اپنی ہمت سے کام کرنا بھی اور رب کے آگے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا بھی، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ کرتے رہنا توکل ہے۔ تو روزمرہ کے کاموں میں کرنے کے کام، سب سے پہلے دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز، اپنی روزمرہ کی 5 نمازیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ شکر کرتے رہنا اور سجدہ کرنا اس بات کی یقین دہانی کرانا کہ میں جو کچھ ہوں میرے رب کی عنایت سے ہوں، میرے رب کی مہربانی سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال سے ہمیں سمجھایا جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن رب کی رضا نہ ہو اور حکم نہ ہو تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر دنیا کے تمام انسان اور جن نقصان پہنچانا چاہیں کسی کو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کی ذات سے حسن ظن رکھنا ہمارے ایمان کی مضبوطی
کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بغیر ہم زندگی میں کچھ بھی حاصل کر نہیں سکتے، آگے آرام سے چل نہیں سکتے. ہر وقت فکر میں، پریشانی میں دل اور دماغ جکڑا رہے گا. توکل یہی ہے کہ رب میں نے تجھ پہ سب کچھ چھوڑا، مجھے میرا رستہ دکھا اور میرے لیے آسانی فرما. ایک اور چیز جاتے جاتے میں کہوں گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رب نے کسی اور کو کچھ چیزیں عنایت کر دی ہیں تو شاید ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں یا رشک کرنے لگ جاتے ہیں کسی پہ. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ عنایتیں کسی کے لیے رحمت ہیں یا زحمت ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اگر وہ قبول اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے وہ ہم مانگ رہے ہیں تو اس میں ہماری بچت کیا ہے. دعا تینوں طریقے سے قبول ہوتی ہے کہ جو مانگا ہے ویسے کا ویسے مل جائے تو الحمدللہ، جو مانگا ہے اس سے بہتر مل جائے تو الحمدللہ، اور جو مانگا ہے وہ نہ دنیا میں نہیں ملا لیکن آخرت میں وہ ثواب کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. توکل یہی ہے، اپنے رب سے حسن ظن رکھنا. آج کے دور پہ توکل اللہ کا کانسیپٹ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف، آپٹمزم کی طرف، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف، اور اسپیشلی ان حالات میں جہاں پہ بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ایسے میں توکل ہماری دھڑاس ہے، تسلی ہے اور ہماری کامیابی کی نشاندہی ہے. پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.